بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو دین نازل فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی دین ہماری نجات کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ لہٰذا ہر ایک مومن کو اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور اس دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کے حصول کے لیے محنت کرنے والوں نے بہت محنت کی ہے، جہد کرنے والے لوگوں نے بہت ساری جہود پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہم تک پہنچایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو صحابی رسول ہدایت کی تلاش میں ایک انوکھا سفر کرتے ہیں، اور ان کی زندگی ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے درس ہے، نصیحت ہے۔ وہ لوگ جو یہ بھول چکے ہیں کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور وہ صحابی جن کے واقعے کو، قصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا، اور آپ نے بھی یہ پسند فرمایا کہ اس کو آپ کے دیگر صحابہ بھی سنیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پسند کریں کہ یہ واقعات میرے صحابہ میں سے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اندازہ کیجئے کہ کس قدر قیمتی اور کس قدر اہم یہ واقعہ ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ یہ سیرت، یہ واقعہ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور وہ خود اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں فارس میں پیدا ہوا۔ وہ لوگ جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں فارسی گھرانے میں، اصفہان میں، اور ایک علاقہ جس کا نام جئی تھا، وہاں پر میری پیدائش ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے کسان تھے، اور وہ اپنے شہر کے رئیس تھے، اور ان کی بڑی عزت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال اور جائیداد دی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں، یعنی سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں میرے والد کا سب سے محبوب اور چہیتا لڑکا تھا، حتیٰ کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی اور ان کے پاس اتنا محبوب نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرے والد مجھے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ جس طرح لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے ویسے ہی میرے والد نے مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بات تو میرے گھر کی ہوئی، رہی میرے دین کی بات تو میں آگ کا پجاری تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، اور میں پرستش میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ میں ان عبادت گزاروں میں سے تھا کہ جو آگ کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کہ جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں ان میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے عابد آگ کے وہ مانے جاتے ہیں جو آگ کو جب جلا دیا جائے تو اسے کبھی بجھنے نہ دیں، یعنی ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، یعنی اپنے دین سے مجھے لگاؤ بھی تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ میرے والد کو گھر کی تعمیر کرنی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا فلاں باغ ہے، اس میں کچھ کام ہے، جاؤ اب اس کام کو پورا کر کے لوٹو۔ سلمان فارسی چونکہ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے اور لوگوں سے ملاقات ان کی نہیں ہوتی تھی، جب وہ باہر نکلے اور گزرنے لگے تو ان کا گزر ایک کنیسہ سے ہوا، ایک چرچ سے ہوا۔ وہاں پہ دیکھا انہوں نے کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ شریعت عیسوی کے اندر بھی نماز تھی اور 5 وقت نمازیں تھیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نماز کو جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ میں نے کام چھوڑ دیا اور میں وہیں پر رک گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک میں اسی جگہ پر رکا رہا۔ اور پھر میں نے وہاں پوچھا لوگوں سے یہ جو دین ہے تمہارا، اس دین کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کہا کہ اس دین کی بنیاد ملک شام میں ہے۔
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب شام میں واپس گھر لوٹے تو میرے والد پریشان ہو چکے ہیں کہتے ہیں، اور میری تلاش کے لیے کچھ لوگوں کو بھی بھیج دیا تھا، اور جب گئے تو کہا کہ تم کہاں رہ گئے اور میرا کام بھی تم نے پورا نہیں کیا؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عجیب قسم کا کام کر رہے ہیں، میں نے غور کیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً یہ دین میرے دین سے بہتر ہے، آگ کی پرستش سے بہتر یہ عیسیٰ کا دین ہے۔ تو والد نے فوری طور پر کہا کہ یقیناً تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ ان دینوں سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے انکار کیا، کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ جو دین میں نے دیکھا ہے وہ اس دین سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جب والد نے سنا اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے جدا نہ ہو جائے، پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں قید کر دیا کہ کبھی باہر نہیں نکل سکتے، ساری چیزیں وہیں پر مہیا کرا دی جائیں گی لیکن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل میں ہدایت کی چنگاری تھی، انہوں نے کسی کے ذریعے سے کلیسا کو، چرچ کو یہ پیغام بھیجا کہ ملک شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تجارت کے لیے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ جب قافلہ آیا تو چرچ والوں نے اطلاع پہنچا دی۔ سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ کام ختم کر کے جانے لگے تب مجھے اطلاع کر دینا۔ جب وہ لوگ کام ختم کر کے واپس ملک شام جانے لگے تو دوبارہ سلمان فارسی کو اطلاع دی گئی، انہوں نے اپنی بیڑیاں توڑیں اور نکالی اور فوری طور پر گھر سے نکل کر کے ملک شام جانے والے اس قافلے کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ فارس سے جو ابھی ایران کا علاقہ ہے نکل کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ کس لیے چلے گئے؟ صرف ہدایت کی تلاش میں کہ حق دین کیا ہے، میرا دین ان کے دین سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اصل دین چونکہ ملک شام میں ہے تو وہاں پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے سلمان فارسی جو اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلتے تھے، گھر کے بجائے پورا شہر، پورا ملک چھوڑ دیا اور ملک شام چلے گئے۔ جب ملک شام پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ تمہارے درمیان سب سے افضل شخص کون ہے جو اس دین پر قائم ہے، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو اس دین پر قائم ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے گزارش کی کہ میں فارس سے آیا ہوں اور میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس پادری نے، اس عالم نے رہنے کی اجازت دے دی۔ سلمان فارسی کہتے رضی اللہ عنہ لیکن وہ جو شخص تھا بہت ہی برا شخص تھا۔ کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے کہتا تھا صدقہ و خیرات کرو، جب سارے صدقہ و خیرات کر کے جمع کر دیتے تو مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، خود اپنے لیے رکھ لیتا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں لیکن میں نے صبر کیا، اسی کے ساتھ میں رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ مر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی اور سارے لوگ اسے دفنانے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو شخص مرا ہے یہ بہت ہی برا شخص ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ ایک اجنبی شخص ان کے بڑے عالم کے بارے میں کہے کہ برا شخص ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ جو تم دیتے تھے صدقہ کے لیے یہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا تھا، چاہو تو میں آپ کو دکھاؤں کہ کس قدر خزانہ اس نے جمع کر رکھا ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی نے لوگوں کو وہ جگہ دکھائی، وہ جگہ جب کھودی گئی تو 7 مٹکوں کے اندر اس نے سونے چاندی کو بھر رکھا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص بہت ہی برا شخص تھا اور لوگوں نے اسے دفنانے کے بجائے اسے سولی پہ لٹکایا اور اسے پتھروں کی برسات کی۔ پھر اس کی جگہ پر کسی اور شخص کو رکھا گیا۔ سلمان فارسی کہتے رضی اللہ عنہ میں اس کی خدمت میں بھی لگ گیا، اس کی میں خدمت کرتا رہا، اور کہتے ہیں کہ وہ انتہائی پرہیزگار شخص تھا۔ جتنے لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا ہے ان میں سب سے افضل شخص ہے وہ۔ اور یقیناً چونکہ اللہ کے نبی کی ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے تو اس زمانے میں حق پر عیسائی ہی تھے، چونکہ ابھی نبی نہیں آئے تو عیسائی دین ہی حقیقی دین تھا۔ کہتے ہیں سب سے بہترین نماز میں نے اس شخص کی دیکھی، میں اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے ساتھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ چونکہ عام طور پہ بوڑھے ہوا کرتے تھے جو ان مناصب پہ بٹھائے جاتے تھے، جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے اس سے گزارش کی کہ میں فارس سے آیا ہوں حق کی تلاش میں، اور میرے ساتھ یہ کچھ معاملات ہوئے، اب تو بھی دنیا سے جا رہا ہے، تیرے جانے کے بعد بتا میں کس سے ہدایت حاصل کروں، کس سے میں دین کے بارے میں پوچھوں۔ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اب زمین میں کوئی ایسا حقیقی آدمی بچا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے دین بدل دیا ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا چکے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ چونکہ توحید پر تھا۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم پورے زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو حقیقی عیسیٰ کے دین پر قائم ہے، سوائے ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو موصل میں رہتا ہے عراق میں، اس کے پاس جاؤ وہ صحیح دین پر قائم ہے۔
حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے، اس کے پاس گئے اور اس سے گزارش کی کہ مرنے والے فلاں شخص نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دین سیکھنا ہے۔ سلمان فارسی اس کی خدمت کرتے رہے، اس کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے درخواست کی کہ تم بھی دنیا سے جا رہے ہو، اب جانے کے بعد میں کس سے ہدایت حاصل کروں، کس کے طریقے پر میں چلوں؟ کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ زمین پر کوئی اور بھی ہے جو حقیقی دین پر ہے، سوائے نصیبین کے اندر ایک شخص ہے جو صحیح توحید پر قائم ہے۔ سلمان فارسی اس کے پاس سے اس نصیبین کے پاس چلے گئے، اس آدمی کے پاس چلے گئے اور اس کی خدمت کرتے رہے اور اس کے پاس علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص کی موت کا وقت بھی آ گیا۔ اور اس پہ مرتے وقت اس سے بھی سلمان فارسی نے یہی بات پوچھی کہ میں 3-4 لوگوں کی خدمت کرتے کرتے تیرے پاس پہنچا ہوں، اب تو دیکھ رہا ہے کہ تو بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اب تیرے جانے کے بعد حقیقی دین کس سے میں سیکھوں؟ کہا کہ میرے اعتبار سے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جو توحید پر قائم ہو، سوائے عموریہ کے اندر ایک شخص ہے جو صحیح توحید پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ سلمان فارسی اس کے پاس نکل کر کے وہ عموریہ جاتے ہیں اور وہاں عابد کے پاس، اس شخص کے پاس رہتے ہیں، اس عالم کی خدمت میں رہتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ شخص بڑا دیندار تھا، بڑا زاہد تھا، میں نے علم بھی حاصل کیا، ساتھ ہی میں نے تجارت بھی کی، بہت ساری گائیں میں نے خرید لیں، بہت ساری بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، یہاں تک کہ اس کی موت کا بھی وقت آ گیا۔ اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب موت کا وقت آ گیا سلمان فارسی نے اس سے درخواست کی کہ تم بھی دنیا سے جا رہے ہو، اب تمہارے بعد کس سے دین سیکھا جائے؟ تو اس نے کہا کہ سلمان اے میرے بیٹے، مجھے نہیں پتا کہ اب زمین پر کوئی باقی ہے جو صحیح توحید پر ہو، جو عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ پھر سلمان فارسی نے کہا پھر میں حق کو کیسے مانوں، کیسے میں حق کی تلاش کروں؟ تو اس شخص نے کہا قد اضلک زمان نبی، کہا کہ مجھے لگتا ہے ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، زمانہ قریب آ چکا ہے، میں تجھے اس نبی کے کچھ اوصاف بتاتا ہوں، ان اوصاف کو یاد رکھ اور اگر ہو سکے تو اس نبی سے جا کر مل جا، اگر تو اس سے مل جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ سلمان فارسی سے اس نے علامتیں بتائی، کہا کہ وہ عرب کے سرزمین پہ ظاہر ہوگا، اور دوسری علامت بتائی کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی زمین پر آئے گا جو 2 جلے ہوئے پہاڑیوں کے درمیان ہوگی، جس کے درمیان کھجور ہوں گے، یعنی مدینہ ہجرت کر کے آئے گا۔ اور تیسری صفت بتائی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، اگر تم صدقہ دو گے صدقہ نہیں کھائے گا۔ اور چوتھی صفت بتائی کہ اگر تم اسے ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے تو وہ قبول کر لے گا۔ اور پانچویں صفت بتائی کہ اس کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو مہر ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ 5 علامتیں بتائیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلمان فارسی کہتے رضی اللہ عنہ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیسے اس نبی کی تلاش کروں، یہاں تک کہ ملک شام میں بنو کلب نامی قبیلے کے کچھ لوگ عرب سے تجارت کے لیے آئے، تو میں نے ان سے ملاقات کی، کہا کہ مجھے عرب پہنچا دیں، کہا کہ ہم نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا سلمان فارسی نے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس گائیں ہیں، بکریاں ہیں، وہ سب لے لو، لیکن مجھے عرب پہنچا دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، سارا مال لے لیا، سلمان فارسی کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، لے کر کے وہ وادی قرا تک پہنچے، مدینہ کے شمال میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچے اور دھوکہ دے دیا، بے وفائی کر دی، اور سلمان فارسی کو غلام کہہ کر کسی یہودی کو بیچ دیا۔ چونکہ سلمان فارسی اکیلے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ان سے لڑ سکیں، انہوں نے سلمان فارسی کے ساتھ دھوکہ کیا، سارا مال بھی رکھ لیا اور ایک غلام کی حیثیت سے انہیں فروخت کر دیا۔ یہودی نے ان کو لے لیا، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں چونکہ ہدایت کی تلاش میں وہ نکلے تھے، میں جس جگہ پر تھا وہاں پہ بہت سارے کھجور کے درخت تھے، میرے دل میں یہ بات آ گئی شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی آنے والا ہے، میں خوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس یہودی سردار کی، یہودی مالک کی خدمت میں لگا رہا۔ درمیان میں مدینہ سے، یثرب سے بنو قریظہ کا ایک شخص آیا جو اس میرے مالک کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے آ کر کے مجھے خرید لیا اور خرید کر کے مدینہ منورہ لے کر چلا گیا، جسے یثرب کہتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اس کے ساتھ جانے لگے، جب مدینہ کی سرحدیں شروع ہوئی اور کالے پتھر دیکھے انہوں نے اور کھجوروں کے درخت دیکھے، انہیں یاد آ گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک نبی بھیجا جائے گا۔ سلمان فارسی خوش ہو گئے رضی اللہ عنہ اور اس کی رفاقت میں رہنے لگے اور اس کا کام کرنے لگے۔ اور وہ یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری اذیتیں دی اور بہت سارا کام ان کو دیتا رہا، یہاں تک کہ
روایات میں سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے اور 13 سال تک آپ مکہ میں رہے، مجھے کانوں کان خبر نہیں کہ کوئی نبی آیا ہے، اتنا کام مجھے دیتا تھا کہ باغ سے نکلنے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں لیکن مجھے امید تھی چونکہ وہ یہاں آنے والا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اچانک اسی اثنا میں کسی کام کے لیے کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا میرے مالک کے پاس، وہ بھی اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور آ کر کے کہتا ہے قاتل اللہ بنی قیلہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اوس اور خزرج کو، مدینہ کے ان قبیلوں کو برباد کر دے۔ تو میرے مالک نے اس سے پوچھا کیوں برباد کر دے؟ کہا کہ یہ لوگ سب قبا نامی جگہ پر جمع ہو چکے ہیں، بھیڑ لگ گئی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نبی آ چکا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں درخت کی بالکل اونچائی پر تھا، جب میں نے سنا کہ وہ لوگ جمع ہو چکے ہیں قبا نامی جگہ پر، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور کہتے ہیں قریب تھا کہ میں کھجور کے درخت سے سیدھے میرے مالک کے اوپر گر جاؤں، کیونکہ اس نبی کا ظہور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ نبی آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوراً نیچے اترے اور اپنے مالک سے، اس شخص سے پوچھنے لگے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ تو ان کا جو مالک تھا ظالم، اس نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ تم اپنا کام کرو، تمہارا ان معاملہ سے کیا تعلق ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو علم ہو گیا کہ قبا نامی جگہ پر رسول آئے ہیں۔ قبا مدینہ سے پہلے، داخلے سے پہلے کی جگہ کا نام ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں چونکہ یہ تو جان گیا کہ ہجرت کی جگہ مدینہ ہی ہے، لیکن اور بھی کچھ اوصاف اور علامتیں تھیں جو مجھے معلوم کرنی تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے کچھ مال جمع کیا، کھجوریں جمع کی، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ قبا نامی جگہ پر تھے، آپ کے بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ میں نے جا کر کے آپ سے کہا اور میں نے دیکھ کر کے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت ہی نیک شخص ہیں، صالح شخص ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، میں نے صدقے کی نیت سے جمع کیا ہے، لہٰذا آپ اس کو لے لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صدقے کی نیت سے میں نے جمع کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، آپ نے صحابہ سے کہا کلو، کہا کہ تم لوگ کھا لو، آپ نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ سلمان فارسی نے کہا یہ علامت بھی پوری ہوئی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں واپس چلا گیا، پھر میں نے مال جمع کیا، پھر میں نے کھجوریں جمع کی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اس وقت آپ قبا سے مدینہ چلے گئے تھے، میں آپ کے پاس پہنچا اور آ کر کے کہا میں نے مجھے لگتا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے تحفہ تیار کیا ہے تاکہ میں آپ کا احترام کر سکوں، لہٰذا اسے قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کھایا اس میں سے اور صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ۔ تو سلمان فارسی نے کہا یہ علامت بھی پوری ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہدیہ لیتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں۔ لیکن ایک علامت باقی تھی، وہ یہ کہ آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت تھی، ختم نبوت تھی، نشان تھا جو آپ کی چمڑی سے تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا اور وہ انڈے کے مثل ہوتا تھا، جو کہ بتاتا ہے کہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر اللہ کے نبی کے پاس ایک موقع سے آیا، اس وقت اللہ کے نبی قبرستان میں تھے، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آپ بھی چلے گئے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس مرتبہ جب گیا تو میں نے سلام کیا، سلام کر کے داخل ہوا، لیکن جیسے ہی داخل ہوا میں آپ کے پیچھے گھومنے لگا، آپ نے 2 چادریں اوڑھی تھیں، آپ کے پیچھے پیٹھ کی طرف گھومنے لگا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ سے چادر کو ہٹا دیا، جب چادر کو آپ نے ہٹا دیا، سلمان فارسی نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ اس کے اوپر مہر نبوت بنی ہوئی ہے، مہر نبوت ہے، ختم نبوت ہے۔ جیسے ہی سلمان فارسی نے دیکھا وہ بے اختیار رونے لگے کہ جس نبی کی تلاش میں نے 4 پادریوں اور علماء کی خدمت کی، یہودی کے یہاں نوکری اور غلامی کی، وہ نبی مجھے مل گیا۔ بے زار و قطار رونے لگے اور آپ کو چومنے اور بوسہ دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اختیار آپ کے پاس وہ آگے بڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھالا اور آپ نے ان سے کہا کہ کیا قصہ ہے تمہارا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ اس لیے کہ وہ چہرے سے لگتے تھے کہ عرب نہیں ہیں، عجم سے ہیں، فارس سے ہیں، فارسی زبان بولنے والے۔ عرب میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اتنے سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے پسند کیا کہ میرے صحابہ بھی اس واقعے کو جان لیں۔ اسی مناسبت سے واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رائے حق میں
آدمی جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ جو کوشش کرتے ہیں اللہ ان منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہودی نے خریدا، لیکن اللہ نے ایک اور یہودی کو مسلط کیا جو خرید کر کے انہیں خود مدینہ لے کر کے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں صحیح راستے تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے کہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے بہت مشکل ہے، دین میں بہت سارے اختلافات ہیں، دین میں ہمیں معلوم نہیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ سلمان فارسی سے عبرت لیجئے، ایک شخص نے اپنے شہر کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا اور 2-3 جگہوں کا سفر کیا، غلامی کی اور خدمت کی، تب جا کر کے انہیں ہدایت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے ذریعے طریقے کو آسان کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی خواہش رکھتا ہو، جو اس کی طرف رکھتا ہو، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہو، اور اگر کوئی شخص صرف ارادہ رکھے لیکن کوشش نہ کرے وہ منزل تک نہیں پہنچتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے کہا سلمان اس یہودی کے یہاں سے آزاد ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے تم معاملہ طے کر لو۔ سلمان فارسی نے اپنے مالک یہودی سے کہا کہ میں تم سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آزاد کر دو۔ اس نے کہا آزاد کروں گا لیکن میری 2 شرطیں ہیں، اور دونوں بھاری شرطیں رکھیں۔ بڑا حریص اور لالچی قسم کا تھا۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایک زمین پر 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے، 300 کھجور کے درخت لگاؤ، اور دوسری شرط یہ کہ 40 اوقیہ، 1 اوقیہ 2 اوقیے میں جانور خریدے جاتے تھے، 40 اوقیہ تم مجھے اگر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سلمان فارسی کی آزادی ان 2 چیزوں پر رکی ہوئی ہے کہ 300 درخت لگائے جائیں اور 40 اوقیہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے اور آپ کے اصحاب کے اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے فرمایا اعینوا اخاکم، آپ نے کہا کہ اپنی بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس ٹوٹ کر آتا ہے، پریشان حال آتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو سہارا دیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا اس کی مدد کرو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی مجھے 30 درخت دے کر کے چلا گیا، کوئی میرے پاس آیا 20 درخت دے دیے، کوئی آیا اس نے مجھے 15 درخت دے دیے، 15 پودے دے دیے، اور سارے چھوٹے چھوٹے پودے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک ہو گئے۔ آپ نے کہا سلمان ان کو لے جاؤ اور گڑھے کھود دینا، لیکن درخت مت لگانا، جب تک کہ میں نہ آؤں درخت مت لگانا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے 300 گڈھے کھود دیے لیکن میں نے درخت نہیں لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 300 درخت آپ نے لگائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدد کا طریقہ آپ دیکھیے کہ وہ درخت جو یہودی نے پابند کیا تھا کہ کہیں درخت خراب نہ ہو جائے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سارے کے سارے درخت ابھرے اور ان میں سے کوئی ایک درخت بھی نہیں مرا، اس لیے کہ آپ کے پیارے مبارک ہاتھوں سے وہ درخت لگائے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پورا کیا، لیکن دوسری شرط باقی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ 40 اوقیہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض غزوات میں ایک انڈے کے مثل سونے کا ٹکڑا آپ کے پاس پہنچا، سونے کا ٹکڑا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ کے اخلاق دیکھیے، ایک شخص جو عجم سے تعلق رکھتا ہے، جو عربی نہیں ہے، عرب کا نہیں ہے، عجم کا رہنے والا شخص جو وہاں سے غلامی کر رہا ہے، جب آپ کے پاس یہ انڈے کے مثل سونا آپ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو یاد کرتے ہوئے کہا ما فعل سلمان المکاتب، کہا کہ سلمان فارسی کا کیا معاملہ ہے، کیا کیا اس نے؟ سلمان فارسی کو بلایا گیا اور پہنچے، کہا اللہ کے نبی میں نے قرض ادا نہیں کیا ہے، آپ نے ان کو دے دیا اور کہا فأدی بہا ما علیک، آپ نے کہا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے 40 اوقیہ کو تم ادا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد رکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں، اعلیٰ کردار ہے کہ آپ محتاجین کو اور پریشان لوگوں کو یاد رکھتے تھے کہ وہ کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ان کے گھر میں کیا حالات ہیں۔ صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ نے اتنی ساری مصروفیات کے باوجود ان کو یاد رکھا اور آپ نے پورے کا پورا ان کی مدد کرتے ہوئے وہ سونے کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا، کہا کہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے
اپنے مالک کو وزن کیا اور وزن کر کے 40 اوقیہ بلکہ اس سے زیادہ ہی تھا میں نے ادا کر دیا اور میں اس سے آزاد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے، جنگ بدر اور احد چھوٹ گئی کیونکہ وہ اس کے پاس تھی، یہودی کے پاس تھی، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ بقیہ سارے مشاہد میں، سارے غزوات میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے شریک رہے۔ دیکھیے پھر آگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا علم حاصل کیا، اور سبحان اللہ ایسا علم آپ کے پاس تھا، ایسی فقہ اور سمجھ آپ کے پاس تھی۔ معاذ بن جبل جو سارے علماء کے سردار ہیں، سارے علماء کے سردار ہیں، معاذ بن جبل نے مرتے ہوئے لوگوں سے کہا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کن لوگوں سے علم لیا جائے، کہا میرے جانے کے بعد 4 لوگوں سے ضرور علم سیکھو دین کا۔ ان میں سے سلمان فارسی کا ذکر کیا کہ میں جب چلا جاؤں اس شخص کے پاس جاؤ، دین کا علم حاصل کرو۔ اب دیکھیے وہ شخص جو غلامی کر کے اتنا سفر کر کے لوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حاصل کرنے کے حرص کہ انہوں نے اس کو سیکھا، یہاں تک کہ ان کے پاس فقہ اور دین کا علم جمع ہو گیا۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو اور جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی رہو گے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سلمان فارسی آپس میں بھائی قرار دیے گئے۔ چنانچہ سلمان فارسی ابو الدرداء ہی کے گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ابو الدرداء کا حال یہ ہے کہ وہ دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کا کوئی خیال تک نہیں ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی نے ایک مرتبہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، خود روزہ رکھتے تھے لیکن برابر حضرت سلمان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، خود رات بھر نماز پڑھتے تھے، برابر ان کا بستر لگا دیتے تھے۔ سلمان فارسی نے کیا کہ رضی اللہ عنہ جب ابو الدرداء روزے سے تھے اور کھانا تیار کر دیا اور کھانے کے لیے کہا ان سے، سلمان فارسی نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں۔ ابو الدرداء نے کہا میں روزے سے ہوں، کہا کہ آپ کچھ بھی کریں، اگر آپ نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کو بھی خیال تھا، وہ بھائی تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر ابو الدرداء نے روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑا۔ پھر شام میں جب ان کا بستر لگا دیا اور خود نماز کے لیے جانے لگے، سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا، سلمان فارسی نے اصرار کیا، یہاں تک کہ وہ بھی سو گئے، لیکن رات کے آخری پہر میں خود سلمان فارسی جاگے اور ان کو جگایا اور دونوں نے مل کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ رات میں تہجد بھی نہیں پڑھنے دے رہے، پوری رات نماز پڑھنے نہیں دے رہے اور روزہ بھی نہیں رکھنے دیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سلمان فارسی نے ان کو نصیحت بھی کر دی، نماز بھی پڑھائی اور نصیحت بھی کر دی۔ کہا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ سلمان فارسی نے کہا ابو الدرداء اللہ کا حق بھی تمہارے اوپر ہے، ابو الدرداء تمہارے نفس کا حق بھی تمہارے اوپر ہے، ابو الدرداء تمہارے گھر والیوں کا حق بھی تمہارے اوپر ہے، لہٰذا ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ جب سلمان فارسی نے نصیحت بھی کر دی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے بیان کیا کہ سلمان فارسی نے میرے ساتھ یہ کچھ معاملہ کیا۔ آپ نے جب سارا ماجرا سنا، آپ نے کہا صدق سلمان، آپ نے کہا سلمان بالکل سچ کہا اور سچی بات کہی۔ آپ نے تعریف کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، ان کی فقہ یہ ہے آپ پوری رات قیام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ پورا قیام کریں گے، آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن جسم اور گھر والی کا حق نہیں ادا کر رہے۔ یہ فقہ اور دین کی سمجھ ان کے پاس تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں حضرت سلمان جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ حق کی جستجو اور حق کی طلب جو ان کے پاس تھی، آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو اس جیسے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو حاصل کر لیں گے۔ اس قدر ایمان کی حرص ان کے اندر ہے اور تڑپ ان کے اندر ہے کہ ثریا ستارے کے پاس بھی اللہ اگر ایمان کو رکھ دے، سلمان فارسی جیسے لوگ اس کو بھی حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ ان کا جذبہ اور ان کا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کا اکرام کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدائن کا گورنر ان کو مقرر کیا جبکہ وہ فارسی تھے، غیر عربی تھے۔ میرے بھائیوں، اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں،
جو ہدایت کی تلاش کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہمت کو اب مضبوط کریں، اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اللہ کے دین کو سیکھیں۔ اللہ نے ایسا مجبور نہیں کیا کہ آپ کو شہروں کا سفر کرنا پڑے، قرآن آپ کے گھروں میں رکھا ہے، سنتیں آپ کو مکتبات میں، لائبریریوں میں دستیاب ہیں۔ صرف یہ کہ آدمی عزم کرے اور سیکھے، اس سے پہلے کہ یہ سہولت ہمارے پاس سے چھین لی جائے، اس سے پہلے کہ یہ موقع ختم ہو جائے، یہ کہتے کہتے کہ بہت اختلافات ہیں، 73 فرقوں میں سے ایک ہے جو حق پر ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ تلاش کرو کہ وہ کون حق پر ہے، اس کے لیے جستجو کرو، محنت کرو۔ سلمان فارسی نے کتنے لوگوں کی خدمت کی، غلامی کو برداشت کیا، کس لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں سے ذرہ بھی نہ نکالیں، ہماری تجارت اور معاملات ویسے کے ویسے رہیں، ہدایت ہمارے گھر تک چل کر آئے۔ اللہ گناہ پر لوگوں کو مجبور نہیں کرتا، ہدایت پر بھی مجبور نہیں کرتا۔ جو اسے چاہتے نہیں اللہ زبردستی دیتا نہیں ہے، جو اسے چاہتے نہ ہو ہدایت کو اللہ انہیں زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں میرے راستے میں انہیں راستہ فراہم کر دیتا ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگ خود ہدایت سے مڑنا چاہیں اللہ ان کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، نہ اطاعت کے لیے نہ گناہوں کے لیے۔ لہٰذا اپنے عزم کو درست کریں اور محنت کر کے صحیح دین کو حاصل کریں، اس سے پہلے کہ موت ہمارے پاس پہنچے، پھر اس کے بعد کوئی راستہ ہمارے پاس فراہم نہ ہو۔ اور قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ کہے گا ہاں قلت ما یقول الناس، میں تو بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ سلمان فارسی نے اپنے باپ کی جائیداد چھوڑ دیا اور باغات کو، زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا اور عیش اور عشرت کی زندگی چھوڑ دی اور غلامی کو برداشت کیا، صرف ہدایت کی تلاش میں۔ آج ایسی حالت نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے ہمیں کسی کی غلامی کرنی پڑے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم سیکھیں، محنت کریں، یہاں تک کہ ہم اس دین تک پہنچیں جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی صحیح دین کی اور وہ ناقدری کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ جو لوگ اعراض کرتے ہیں ہدایت کے دیے جانے کے بعد، یاد رکھو ایسے لوگ آنے والے ہیں جو ہم سے زیادہ اس دین کی قدر کریں گے اور احترام کریں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تمہیں یہ دین پسند نہیں ہے اللہ تم سب کو مٹائے گا اور اس کے مقابلے ایسی قوم کو لائے گا جو سلمان فارسی کی طرح 4 ملکوں کا سفر کر کے آئیں گے اور اس دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا۔ لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اللہ کو ہمارے دین ہماری ضرورت ہے، بلکہ اللہ کے دین کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں مٹائے گا، اس سے بہتر لوگوں کو، ہم سے بہتر لوگوں کو لائے گا جن کے پاس جذبہ ہوگا خیر کا، علم کے حصول کا، عمل صالح کا، دعوت و تبلیغ کا۔ اگر ہم نے اعراض کیا، ہم نے روگردانی کی، سلمان فارسی آخری نہیں ہے، ایسے بہت سارے ہیں جو ہدایت کی تلاش میں نکل چکے ہیں، اللہ انہیں منزل تک پہنچا رہا ہے، وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ بھی زمین سے مٹا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، پھر ہمارے پاس کوئی عذر اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ لہذا جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس کی قدر کرو، اللہ نے بغیر محنت کے ہم کو یہ دے دیا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے جو پیدائشی طور پر توحید کو اور سنت کو اپنے گھرانوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن قرآن نے تنبیہ کر دی، اعراض کرو گے، ہدایت کی ناقدری کرو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور خزانہ جانوروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت کو واپس سے سلب کر لے گا اگر اس کی حفاظت نہیں کی۔ لہذا پہرا دو اپنے ایمان پر، پہرا دو اپنی ہدایت پر، اور اس کی محافظت کرو اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرو، یہی نجات ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آنے والے ہیں، قرآن نے کہا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو نبی سے مل نہیں سکے، بعد میں وہ آنے والے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہوں گے اور ہم سے اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ کنیسہ میں رہنے والا جو شخص تھا وہ چوری کرتا تھا، لوگوں کا مال دباتا تھا، اس کے باوجود سلمان فارسی نے اس راستے کو نہیں چھوڑا۔ درمیان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن دین کے راستے کو نہ چھوڑو، جو صحیح دین ہے اس پر قائم رہو، لوگوں کی وجہ سے دین نہ چھوڑو، دین پر قائم رہو۔ اگر لوگوں کی وجہ سے دین چھوڑ دو گے تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ لوگوں کا مال لیتا ہے، صدقہ نہیں کرتا، سلمان فارسی نے دیکھنے کے باوجود صبر کیا اور اس دین پر قائم رہے۔ یہی ہمارے نصیحت ہے۔
ایسے افراد جو افراد ہمیں ناپسند ہوں گے لیکن اس کی وجہ سے دین نہ چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نہ چھوڑیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خلفاء سے، سارے صحابہ سے، سلمان فارسی سے اور دیگر ازواج مطہرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، ایمان پر بلائے، عمل صالح پر بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔